فقیر والد سے بھائی محمد زبیر اشرف صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد دعا کرنا ضروری ہے؟ کل ہماری مسجد میں اس بات پر سخت اختلاف ہو گیا تھا۔ امام صاحب نے نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں منگوائی تو نمازیوں نے امام صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ دعا تو اصل عبادت تھی جو امام صاحب نے چھوڑ دی۔ امام صاحب نے کہا یہ کوئی فرض نہیں تھی، تو مقتدی نے کہا اگر فرض نہیں تو فرض سے کوئی کم بھی نہیں۔ مفتی صاحب، فرض نماز کے بعد دعا کی شرعی حیثیت بیان کر دیں، نوازش ہوگی۔ محمد زبیر اشرف۔ جی میرے محترم بھائی، اس حوالے سے ہم پہلے بھی غالباً ویڈیو بنا چکے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو دعا جس طرح رائج ہو چکی ہے، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس حوالے سے میرا ایک رسالہ بھی ہے اہل علم حضرات کے لیے، جس کا نام تجویز کیا ہے خلاف المنقولات التزام الدعاء بعد المکتوبات، اور عوام کے لیے اس کا نام، اس رسالے کا یہ رکھا گیا ہے فرض نماز کے بعد دعا کی شرعی حیثیت۔ تو اس میں بھی ہم نے یہی دلائل دیے ہیں کہ جو طریقہ ہمارے علاقوں میں رائج ہو چکا ہے، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بلا شبہ یہ صورت بدعت کی ہے کہ جس قدر التزام کیا جاتا ہے اس قدر التزام ہے نہیں، اور لوگ التزام کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ گار بنا رہے ہیں، شریعت میں بڑھوتری کا سبب بن رہے ہیں، ایک بدعت کے مرتکب بن رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں کہ فرض نماز کے بعد دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس التزام سے نہ مانگی، نہ اس کی تلقین کی، نہ ہی بعد میں خیر القرون میں کسی امام نے اس طرح کہا۔ میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، فقہ حنفی والے بھی جو اپنے آپ کو فقہ حنفی کے معنی والے کہتے ہیں، وہ بھی اس قدر اس پر التزام کرتے ہیں جیسا کہ یہ واقعتاً فرض یا واجب ہو۔ حالانکہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ فقہ کی جتنی بھی کتب ہیں، تمام فقہ کی کتب میں آپ چھان بین کر کے دیکھ لیں، نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل تک ہر مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن فرض نماز کے بعد دعا کی بات کسی کتاب میں نہیں ملتی، بلکہ اس سے منع کی بات ملتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد لمبی لمبی دعاؤں میں مشغول ہونا ٹھیک نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی سنتوں وغیرہ میں مشغول ہو جائے۔ اسی طرح محیط برہانی میں بھی ایسا ہی کہا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ نہ کیے جائیں، بلکہ سنتوں میں مشغول ہونا سب سے افضل ہے۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، اس میں کسی میں فرض نماز کے بعد دعا کی اس طرح جو بات کی گئی ہے یہ بالکل نہیں ہے۔ نور الاضاء ایک کتاب ہے، ایک چھوٹا متن ہے نور الاضاء، اس میں ایک صرف یہ کہا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی فقہ کی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ بس چلتی چلتی اس کا التزام ہوتا ہو گیا ہے۔ اب واقعتاً اس قدر التزام ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو فرض اور واجب سمجھنے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ مقتدیوں نے کہا کہ اگر فرض نہیں تو فرض سے کم بھی نہیں، تو یہ نیری جہالت کی بات تھی، بدعت کی بات تھی۔ امام صاحب کا عمل غلط نہیں تھا، آپ کے مقتدیوں کا عمل غلط تھا۔ آپ کے مقتدیوں کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا کہ امام صاحب کو بلا وجہ ایک ایسی بات پر مجبور کریں جس کا اس طرح شرعی حکم ہے بھی نہیں، اور اس کو اپنی مرضی سے ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو فرض بنانا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ میری ان علماء سے بھی درخواست ہے، ان ائمہ سے بھی درخواست ہے جو مساجد کے امام ہیں، جو امامت کرواتے ہیں، کہ فرض نماز کے بعد دعا کی جو حیثیت لوگوں نے بنا دی ہے، جو ائمہ نے بنا دی ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ فقہ کی کسی کتاب میں اس طرح التزام نہیں ملتا، بلکہ اس کی ممانعت ضرور ملتی ہے۔ میں ان علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں جن کا تحقیق کے ساتھ واسطہ ہے، جو تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، کہ اس موضوع پہ تحقیق کریں کہ فرض نماز کے بعد جو صورت ہمارے بن چکی ہے التزام والی، یہ بلا شبہ یہ اس کو بدعت پائیں گے، بلا شبہ اس کو ناجائز پائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ علماء تحقیق کے بعد اس کی تردید بھی کریں گے کہ یہ طریقہ ایسا نہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا تو ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جس بدعت کو دیکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ بدعت ہے، اس کا عامل چاہے جو بھی ہو۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ عامل کوئی اپنا ہے تو لہٰذا اس بدعت کو بدعت نہ کہیں، اس کو چھپا دیں، اس کی تعویلات کریں، ایسا نہیں کریں گے۔
بلکہ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کسی ناجائز امر کو دیکھا اس کی تردید کی ہے، اس کی مذمت بیان کی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا عامل کون ہے، اس کا کرنے والا کون ہے، اس طرف نہیں گئے۔ لہٰذا میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ تحقیق کریں، آپ اپنے اکابر کی کتب دیکھیں، اور پھر اس کا موازنہ جو ہمارے علاقوں میں رائج ہو چکا ہے اس کے ساتھ کریں۔ یقیناً آپ اس کو بدعت پائیں گے، آپ ناجائز پائیں گے، آپ شریعت کی مخالفت یہاں بھی پائیں گے۔ لہٰذا جیسے ہم دیگر بدعات کو برملا کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، اس کو بھی کہنا چاہیے کہ جو طریقہ جس طرح رائج ہے یہ بھی بدعت ہے۔ میں امید کرتا ہوں علماء کرام ضرور اس پر غور کریں گے اور پھر اس بات کو آگے بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس بات کو جب آگے پہنچائیں گے، علماء کرام جب اس بات کو لیں گے تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور جو شرعی طریقہ ہے وہ رائج ہو جائے گا انشاءاللہ۔